والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ کریم کے فضل اور توفیق کے خاص سے میں اور آپ سب احباب مدرسہ و مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کو اللہ کریم دونوں جہان کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اس مدرسہ کے مسجد کے بانی محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید نقشبندی اللہ کریم ان کی ان تمام کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کے جتنے بھی معاونین محبین اور منتظرین اور متعلقین ہیں اللہ کریم سب کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ شریف کا درس جاری ہے اور جو ابتدائی آیات بینات ہیں ان کا درس مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد جو 6ٹھی آیت مبارکہ ہے، 6ٹھی اور 7ویں آیت مبارکہ، اس کا درس آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور دین اسلام کو بھیجا۔ قرآن مجید فرقان حمید سن کر اور دین اسلام کا پیغام سن کر 3 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ کتنی طرح کے لوگ سامنے آئے؟ 3 طرح۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اور دل سے اللہ کے قرآن کو بھی مان لیا، دین اسلام کو بھی مان لیا، انہیں اللہ کریم نے ایمان والوں سے تعبیر فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے زبان سے بھی انکار کیا اور دل سے بھی انکار
ڈال دیا. انہیں اللہ کریم نے کفار سے تعبیر کیا کہ وہ کافر ہیں، وہ مومن نہیں ہے. بیٹا ادھر توجہ کرو ساتھ، میرے ساتھ مل کے جو ہے نا آپ کی بات کریں. یہ جو سکون کے پیچھے بیٹھے ہو سارے سامنے آئے گا، شاباش، سارے سامنے آئے گا. اور دھیان سے توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو پھر بات کی سمجھ آئے گی. اگر آپ کا دھیان آگے پیچھے چلا گیا تو بات رہ جائے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم. سب سے پہلے کون سے لوگ؟ جنہوں نے زبان سے بھی مان لیا اور دل سے بھی مان لیا. اللہ کریم نے ان کو کیا کہا؟ ایمان. اور دوسرے کون سے لوگ؟ جنہوں نے زبان سے بھی انکار کیا اور دل سے بھی انکار کیا. اللہ نے انہیں کیا کہا؟ کافر. وہ کافر. اور تیسرا وہ لوگ جو زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا. ان کی زبان اور دل آپس میں میچ نہ کیا. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور. ان کو اللہ کریم نے منافقین سے تعبیر کیا. تو کتنے قسم کے لوگ بن گئے؟ 3: مومن، کافر اور منافق. اللہ کریم نے اہل ایمان کی تعریف میں 5 آیتیں ارشاد فرمائیں. ان کی شان میں جو پہلی 5 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی. اس کے بعد جو کافر ہیں، پکے کافر ہیں، جو زبان سے اور دل سے منکر ہیں، ان کی مذمت میں کتنی آیتیں آئیں؟ 2. کتنی آیتیں آئیں؟ 2. لیکن جنہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، زبان میں کچھ اور دل میں کچھ اور، اللہ نے ان کی مذمت میں 2 آیتیں نازل نہیں کی. 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 13 آیتیں نازل کی. کتنی آیتیں نازل کی؟ 13. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی برا ہے، لیکن منافق کافر سے بھی برا ہے. اللہ نے کافر کی مذمت میں 2 آیتیں اور منافق کی مذمت میں کتنی آیتیں اتاری؟ 13 آیتیں. چونکہ سب سے پہلے مومنین کا اللہ نے بیان فرمایا تو ان کا مقابلہ تھا کافروں کے ساتھ. بنیادی طور پر جو صحیح مقابلہ ہے وہ کافر کے ساتھ ہے. مومن زبان سے بھی مانتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے، اور کافر زبان سے بھی انکار کرتا ہے اور دل سے بھی انکار کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ کریم نے مومنین کے بعد کافرین کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں. وہ ایمان نہیں لائیں. کون؟ جو کافر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں. ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر. کانوں پر بھی مہر ہے، دل پر بھی مہر ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ 2 آیات بینات ہیں جو اللہ کریم نے کفار کی مذمت میں نازل کی. جو سب سے پہلا لفظ یہاں پہ سمجھنے والا ہے وہ ہے کافر کا لفظ.
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کافر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ عربی زبان میں جو چیز کسی چیز کو چھپانے والا ہو، ڈھانپنے والا، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ رات دن کو چھپا دیتی ہے، ڈھانپ دیتی ہے، اس وجہ سے رات کو کافر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور جو کسان ہے وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اس کے لیے بھی کافر کا لفظ کیا کیا گیا ہے؟ استعمال، جو بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ یہاں پہ لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے، اور اس اصطلاحی معنی کی مطابقت ہے لغوی معنی کے ساتھ۔ چونکہ کافر وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ کے فضل کو چھپاتا ہے، اللہ کے احسان کو چھپاتا ہے۔ کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتا ہے، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا انکار ہو تو یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ ایسا کفر ہے جو شکر کے مقابلے میں، جس کے مقابلے میں ہے شکر کے مقابلے میں۔ اور جب اللہ کی ذات کا انکار ہو یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ کفر کس کے مقابلے میں ہے؟ ایمان کے مقابلے، اس کے مقابلے میں ہے ایمان کے۔ جہاں پہ کس کفر کی بات ہے؟ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کی بات۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا مطلب؟ جنہوں نے نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو کہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ وہ کافر جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کو چھپاتا ہے۔ تو کافر کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پہ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات تب سمجھ آئے گی جب آپ کی توجہ ہوگی۔ جس کی توجہ ہے وہ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کافی آپ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے یہ درست ترجمہ ہے نہیں، یہ درست ترجمہ کیا ترجمہ کیا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرایا تو کیا لوگ ایمان لے کے آئے کہ نہ لے کے آئے؟ بڑے لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ اے رب کریم اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ رسول کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو پیغام دیا جائے، انہیں خوشخبری دی جائے، انہیں ڈرایا جائے، انہیں اللہ کریم بشیر بنا کے بھیجتا ہے، انہیں اللہ کریم نذیر بنا کے بھیجتا ہے۔ وہ لوگوں کو آگے خوشخبری سناتے ہیں، ڈر سناتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اگر اچھی عمل کرو گے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کریم انعام کے طور پر جنت عطا فرمائے، برے عمل کرو گے اللہ کریم کی ذات ناراض ہو جائے گی اور اللہ کریم سزا کے طور پر جہنم میں تمہیں ڈالے گا۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ تو نبوت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ نبوت کے جو مقاصد ہیں وہ لوگوں کو ایمان کی طرف لے کے آنا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ
واقعہ کے خلاف ہے. یہ بات کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے کہ ایمان لائے، پہلے نبیوں میں بھی ایمان لائے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی ایمان لائے. یہ واقعہ کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا یہ ترجمہ صحیح، قرآن صحیح ہے، ہم سے ترجمہ صحیح نہ ہو. اور آپ جتنے بھی مترجمین ہیں اردو کے سب کو آگے دیں گے، سب نے یہی ترجمہ کیا اور سب سے غلط ترجمہ ہو. یہ صحیح ترجمہ نہیں، صحیح ترجمہ امام اہل سنت نے فرمایا، صحیح ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، صحیح ترجمہ امام احمد رضا خان نے فرمایا، صحیح ترجمہ کنز الایمان میں موجود ہے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا. آئیے میں اب اوپر سے ترجمہ کرتا ہوں. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے. اب صحیح پہلے کیا تھا؟ جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ کافر ترجمہ نہیں کیا بلکہ ایک لفظ کی زیادتی کری. وہ کیا؟ وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو، جنہوں نے ہمیشہ کفر پہ مرنا، جنہوں نے کفر پہ مرنا، یہ مراد ہے. ہر کافر یہاں سے مراد نہیں. اب مسئلہ حل ہو گیا. جب ہر کافر مراد نہیں تو اعتراض بھی نہیں. تو یہ آیت مبارکہ ان کافروں کے بارے میں ہے جن کی قسمت میں کفر ہے. وہ ابو لہب ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ عبداللہ بن ابی ہے، وہ دیگر کافر ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے اور جنہوں نے مرنا ہی کفر پہ ہے، جن کو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ بڑے پکے کافر، یہ بڑے پکے کافر. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں نہ ڈرائیں، یہ کسی بھی صورت پہ ایمان لانے والے نہیں. اب یہ صحیح ترجمہ. اس وجہ سے ہم علماء اہل سنت، علماء ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب عربی کو اردو میں پڑھنا ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کو اردو میں پڑھنا ہو تو آپ کسی اور ترجمے کی طرف نہ جائیں ورنہ غلط ہو جائے. آپ کو ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھنا ہے. اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے کسی بھی صورت میں آپ کا فہم خراب نہیں ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ خراب نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ایک جامع اور بہترین ترجمہ آپ کو پیش کرے گا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. اب جب انہوں نے ایمان نہیں ڈالا، توجہ فرمائیے بیٹا، توجہ فرمائیے. آج جو ہے نا یہ سوال پہ سوال، یہ پوری بحث ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. علماء نے تفسیر کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا. اب توجہ فرمائیے، یہ ایک دو صفحہ نہیں ہے، 8 10 15 20 صفحے میں مجموعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا انہیں تبلیغ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان نہیں لانا لہذا اس کو تبلیغ نہیں کرنی، اس کو تبشیر نہیں کرنی، اس کو تنظیم نہیں کرنی، اس کو پیغام نہیں دینا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. علماء نے اس کی وجوہات بیان کی. کیوں؟ تمہارے 2 وجہ. کتنی وجہ ہیں؟ سارے بولو کتنی وجہ ہیں؟ 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو آج پیغام نہ پہنچایا گیا، اگر جو ان کی قسمت میں کفر ہی ہے، لیکن اگر ان کو پیغام نہ پہنچایا گیا تو کل وہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کر سکتے ہیں. مولا کریم ہر بندے کے پاس تیرے نبی آئے، تیرے رسول آئے، ان
کا پیغام دیا گیا. ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں, ہمیں پیغام دیا ہی نہیں. لہٰذا ان پر حجت تام کرنے کے لیے کہ ماننا انہوں نے نہیں, لیکن ان پر حجت تام کر دی جائے تاکہ کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں اعتراض نہ کرے. اللہ کے نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی اس بندے کو بھی آپ ہدایت کی بات بتا سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کو اللہ اس کے رسول کی بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پکا پتہ ہے کہ اس نے میری بات مان لی, اس نے ایک کان سے سننی ہے دوسرے کان سے نکال دی, یہ ہٹ درم ہے, ضدی ہے, یہ کبھی بھی کسی کی بات کو فالو کرتا نہیں, لیکن پھر بھی آپ نے پیغام اس تک کیا کر دینا ہے, پہنچا دینا ہے تاکہ حجت کیا ہو جائے, تام ہو جائے. اور دوسرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پہ برابر ہے. ان پہ کیا ہے؟ برابر. ان پہ برابر ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہ برابر ہے, کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہ برابر ہے, بلکہ کیا فرمایا؟ سواء علیہم, بولیے سواء علیہم, ان پر برابر ہے, آپ پہ برابر نہیں. آپ جب اللہ کا حکم کسی کو بتائیں گے چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے, اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے آپ کو اجر اور ثواب ضرور عطا فرمائے. تو حضور تو اپنے رب کو خوش کرنے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا, اور آقا کریم علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا. میری بات اس حوالے سے تقریباً مکمل ہو گئی ہے. دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں اور اگلی آیت مبارکہ. ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے, سواء علیہم ان پر برابر ہے, انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے. اللہ نے وجہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والے کیوں ہیں. ختم اللہ, مہر لگا دی ہے اللہ نے, ختم مہر لگا دی اللہ نے, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ, ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب. لفظ ختم بھی آ گیا. یہ عموماً کہتے ہیں یہ ختم شریف ہے, کوئی شریف کا ختم ہے, 10ویں شریف کا ختم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ختم سے مراد کیا ہے؟ ختم سے مراد یہ ہوتا ہے, بعض لوگوں نے ختم کا مطلب اردو والا ختم کیا کہ کسی چیز کا ختم ہو جائے, وہ یہ مراد نہیں ہوتی, بلکہ مراد یہ ہوتا ہے ختم اللہ, مہر لگا دینا. اللہ نے مہر لگا دی. ہم اپنی طرف سے اپنے مرحوم کے ایمان پر مہر لگاتے ہیں کہ اے رب کریم ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ مومن بنا, یہ مومن تھا, یہ مسلمان تھا, یہ تجھے ماننے والا تھا, تیرے محبوب کا غلام تھا. یہ ختم کروانا, مہر لگا دینا, گواہی دینا, مہر لگا دینا, گواہی دینا کہ اے رب کریم ہماری طرف سے پکی بات ہے, ہم گواہ بن کے آگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن. ختم اللہ, مہر کر دی اللہ نے, مہر لگا دی اللہ نے. کس کے اوپر؟ علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں کے اوپر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ.
یہ تین چیزیں، دل، آنکھیں اور کان، یہ اعضائے رئیسہ میں سے جو انسانی جسم کے بنیادی اعضاء ہیں اور بڑے اعضاء ہیں، ان میں سے ان کا شمار اعضائے رئیسہ، دل، آنکھیں اور کان۔ ان تینوں کا کام کیا ہے؟ آنکھوں کا کام یہ ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، معلومات جمع کرتی ہے اور جمع کرنے کے بعد دل تک پہنچاتی ہے۔ اب آنکھوں سے معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کون توجہ سے بات سن رہا ہے، کون توجہ سے اس بات نہیں سن رہا، کون سے بچے ہیں جن کی دماغ آگے پیچھے ہے اور کون سی باتوں میں سن رہا ہے۔ یہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ ڈیٹا جمع کرتی ہیں، معلومات جمع کرتی ہیں۔ تو آنکھیں جو ہیں وہ معلومات کو جمع کرتی ہیں اور کس تک پہنچاتی ہیں؟ دل تک پہنچاتی ہیں۔ اور کان، ان کا کام کیا ہے؟ یہ معلومات کو سنتے ہیں اور سن کر دل تک پہنچاتے ہیں۔ تو آنکھیں دیکھ کر معلومات دل تک پہنچاتی ہیں اور کان سن کر معلومات کو دل تک پہنچاتی ہیں۔ اور تعلیم کے لیے، انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، آگے تعلیم پہنچانے کے لیے ہمیشہ انہی دو آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور کانوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکے اور کانوں سے سن نہ سکے تو آپ کو پھر اس تک علم پہنچانا مشکل ہوگا۔ اور اگر علم جو ہے صرف کانوں کے ذریعے سے آئے تو وہ بھی علم ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پختہ اور اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ لیکن اگر علم دیکھنے سے آئے اور ساتھ سن کے آئے تو پھر اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے، دل پہ نقش کر جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک بیان ہے کسی عالم دین کا، آپ نے آڈیو سنا، ان کی آواز سنی، تو یقیناً وہ بیان آپ کے ذہن میں آ جائے گا، لیکن ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد آپ اس کو بھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی عالم دین کا بیان سنا یا کسی جو ہے نا کسی حالات کو، کسی واقعہ کو مووی کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیا، سن لیا، پھر وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گی۔ اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ سننے کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا۔ تو کانوں کا کام کیا ہے؟ علم کو کام سن کر دل تک پہنچانا۔ اور آنکھوں کا کام کیا ہے؟ علم کو، چیزوں کو دیکھ کر معلومات کو جمع کر کے کس تک پہنچایا؟ دل تک پہنچایا۔ اللہ۔ اور دل کا کام کیا ہے؟ دل کیا چیز ہے؟ دل، اللہ نے انسان کو وہ خصوصی کیفیت عطا فرمائی کہ جو معلومات جو اس تک پہنچی ہیں ان میں جو صحیح اور غلط ہے، اللہ نے اس کو تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جو حق اور باطل ہے ان کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ نے دل کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ دل فیصلہ کرتا ہے خوش ہوتے ہیں۔ ہم غمگین ہوتے ہیں تو دل تک جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے معلومات پہنچتی ہیں، دل پھر پورے جسم کو حکم جاری کرتا ہے کہ تم نے غمگین ہونا ہے، پھر پورا جسم جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے۔ دل کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان باہو فرماتے، فرمایا دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جانے، اتنا عظیم ہے دل، بڑا وسیع ہے، ہزاروں جی بی ڈیٹا اس میں جمع کیا جا سکتا، ہزاروں جی بی ڈیٹا، اور اس سے بھی بڑھ، اور میں اس سے بھی بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔
دل وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے انوار و تجلیات برستے ہیں. دل وہ جگہ ہے جس میں اللہ کی ذات اقدس اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہو. اللہ کریم کی ذات وہ ہے نہ جو ساتوں زمینوں میں سماتی ہے نہ ساتوں آسمانوں میں سماتی ہے، لیکن بندہ مومن کا دل رب نے اتنا وسیع بنایا ہے کہ جب رب چاہے اپنی شان کے مطابق وہاں جلوہ افزائی فرما سکتا ہے. یہ دل بڑی اعلیٰ چیز ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے بلکہ دل کی وسعت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں شب معراج اللہ کی حضور حاضر ہوا تو خالق کائنات نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے کے اوپر. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، میرا دل اتنا روشن ہو گیا کہ کائنات کی ہر چیز میرے لیے روشن اور منور ہو جاتی ہے. یہ دل کا کمال ہے، دل کے اندر اللہ نے وسعت اور گنجائش. تو فرمایا ان کے دل جو ہے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. آنکھیں معلومات پہنچا نہیں رہی، کان معلومات پہنچا نہیں رہے. جب آنکھیں معلومات نہ پہنچائیں دل فیصلہ کر سکتا ہے؟ بولیے دل فیصلہ نہیں کر سکتا. کان معلومات نہ پہنچائیں کیا دل فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ان کی تو آنکھیں ہی معلومات آگے نہیں پہنچا رہی، ان کے کان ہی معلومات آگے نہیں پہنچا رہے، لہذا ان کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ کافر کے کافر رہے. نہ آنکھیں نہ کان، کوئی چیز بھی ان تک معلومات نہیں پہنچا رہے، دل تک معلومات نہیں پہنچا رہے. اور جب دل تک معلومات نہیں پہنچے گی دل گمراہ کا گمراہ رہے گا، کافر کا کافر رہے گا. اور فرمایا ممکن ہے اللہ کریم کسی کی بینائی لے لے، اللہ کریم کسی کی سننے کی صلاحیت لے لے. اس کے کان بھی سن نہیں رہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہے، لیکن رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کے دل کو بند نہ کرے، دل میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما دے، اسے کلمہ شریف نصیب ہو جائے. بغیر آنکھوں کے، بغیر کانوں، بغیر آنکھوں کے، بغیر کانوں کی کلمہ نصیب ہو جائے. اور ان کی گمراہی کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دل پر بھی مہر لگا دی، دل پر بھی مہر لگا دی. اب آنکھیں ڈیٹا دے نہیں رہے، کان معلومات دے نہیں رہے، اور دل جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اے عقل مند انسان پھر بتا ایسے بندے کو ہدایت آ کیسے جائے؟ پھر ان کو ہدایت آ سکتی ہے؟ تو فرمایا ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ. اللہ اکبر. آج کی درس کی آخری بات سمجھا کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں. توجہ ہے سب کی؟ جس کی نہیں توجہ زور سے بولے سبحان اللہ. توجہ ہے. اللہ کریم نے یہ ان کافروں کی بات فرمائی ہے جو پکے کافر، جو کیا ہے؟ پکے کافر، ان کی بات ارشاد فرمائی ہے. لیکن اگر آپ طرح کی کتب اٹھا کے دیکھیں، قرآن شریف کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو یہ جو پکے کافر تھے یہ دیکھتے اندھے نہیں.
بولیے یہ پکے کافر دیکھتے تھے اندھے، اور یہ جو پکے کافر تھے یہ سنتے تھے بہرے نہیں، اور یہ جو پکے کافر تھے خوشی غمی کو محسوس کرتے تھے، دل ان کے جاری تھے۔ تو پھر اللہ کریم نے مہر کہاں پہ لگا؟ پھر مہر کا مطلب کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اس کا مطلب تو یہ ہے ان کو نبینا ہو جانا چاہیے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کو تو جو ہے نا بہرا ہونا چاہیے، ان کے دل پر مہر لگا دی، انہیں جو ہے نا وہ پاگل ہونا چاہیے تھا، کسی چیز کا احساس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چیزوں کا احساس بھی کرتے تھے، وہ چیزوں کو دیکھتے بھی تھے، وہ چیزوں کو سنتے بھی تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ نے توجہ فرمایا، چیزوں کو دیکھتے تھے اور باتوں کو سنتے تھے اور خوشی غمی کا احساس کرتے تھے، پاگل نہیں، سمجھدار۔ ابو جہل، اس کا دین نے اس کو ابو جہل کہا، لیکن پہلے اس کو کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، حکمتوں والا، بڑا سمجھدار انسان اپنے آپ کو لوگ زمانے کا سمجھدار انسان، لیکن دین اسلام نے اس کی سمجھداری کو ختم کر دیا۔ اللہ، تو یہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھ بھی رکھتے تھے، تو پھر اللہ کریم نے کیوں فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، کانوں پہ مہر ہے اور دل پر مہر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بات جو ہے نا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ، بات یہ ہے اللہ کریم ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اے بندو، دھیان سے میری بات سنو، جو بندہ دن کو چڑھتے ہوئے دیکھے اور رات کو آتے ہوئے دیکھے، سورج دیکھے، چاند دیکھے، دریا دیکھے، وہ ہریالی کو دیکھے، پہاڑ دیکھے، کائنات کی ہر چیز دیکھے، لیکن اسے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے اللہ کی توحید کا اقرار نہ ہو، حضور کی رسالت پہ یقین نہ آئے، سمجھ لو ایسا بندہ ہر چیز دیکھنے کے بعد بھی اللہ ہی اللہ ہے، وہ اندھے کا اندھا ہے جسے ہر چیز نظر آئے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر حضور کی نبوت نظر آئے، جس کو حضور کہتے ہیں پر نور چہرہ، والضحیٰ والا چہرہ، واللیل کی زلفیں دیکھ کر، والشمس وضحاہا کی پیشانی مبارک دیکھ کر، طٰہٰ کی جبین دیکھ کر، جس کو آقا کریم علیہ السلام کا کی ذات اقدس کو دیکھ کر، جس کو رب کائنات نے قد جاءکم برہان من ربکم بنا کے بھیجا، اللہ کی کائنات کے اندر سب سے بڑی دلیل بنا کے بھیجا، حضور کی ذات اقدس کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنی ساری عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا فرما کے بھیجا۔ اگر کوئی حضور کو دیکھ کر بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا تو ایسا بندہ اندھے کا اندھا، ایسا بندہ اندھے کا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے یہودیوں کے ساتھ آئے، حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے، تو جب نگاہ آقا کریم علیہ السلام کی روح اقدس پہ پڑی، نہ سوال یاد رہے نہ جواب یاد رہے، اللہ اکبر، چہرے مصطفیٰ دیکھا اور کلمہ شریف پڑھ لیا۔ جو ساتھ یہودی تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام کو ہمیں شرمندہ کروا دیا، اب تو تجھے اپنا بہت بڑا مناظر سمجھتے ہیں، اب تو تجھے لے کے آئے تھے معاذ اللہ حضور کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، اور تو نے بات بھی نہیں کی اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے محبوب کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ کی ذات اقدس کو۔
بلکہ یہاں پہ رک کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی آنکھیں ہیں اور انسان کے کان ہیں، انسان کا دل ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ پتھر کی نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے۔ لکڑی کی، شجر کی نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے، نہ سمجھ ہے۔ لیکن حضور کی ذات اقدس وہ ذات ہے، جب حضور پتھروں کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا، انسان کو دیکھ کر پڑھتا ہے کلمہ، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ان کے قریب سے بھی جب حضور گزرتے ہیں اللہ کریم انہیں بینائی بھی دے دیتا ہے، انہیں سماعت بھی دے دیتا ہے، انہیں سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر انسان دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھے تو پھر وہ اندھے کا اندھا۔ اور اگر انسان ہر بات سنے، چھوٹے کی بات سنے، بڑے کی بات سنے، عورت کی بات سنے، مرد کی بات سنے، بزرگ کی بات سنے، جوان کی بات سنے، ہر ایک کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے، لیکن حضور کا فرمان اس کے کانوں میں نہ پہنچے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیں یا حضور کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں کہ کہیں حضور کی بات سمجھ نہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ پھر بہرے کا بہرا ہے، جو ہر چیز سنے لیکن قول مصطفیٰ کو نہ سمجھے، شان مصطفیٰ کو نہ سمجھے، عظمت مصطفیٰ کو نہ سمجھے، وہ بہرے کا بہرا ہے۔ اور جس کو ہر بات کی سمجھ آئے، اسے خوشی غمی کی سمجھ آئے، اسے تکلیف کی سمجھ آئے، اسے آسانی کی سمجھ آئے، اسے ہر چیز کی سمجھ آئے، لیکن اسے اللہ کے محبوب کی نبوت کی سمجھ نہ آئے، اللہ کے محبوب کی رسالت کی سمجھ نہ آئے، پھر ایسا بندہ نہ سمجھ کا نہ سمجھ۔ تو فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں، یہ ہٹ درم ہیں، یہ متعصب ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ انا پرستی کا شکار ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، دل پر مہر لگا دی ہے، یہ ہر چیز سنتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں سن پاتے، یہ ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن آپ کی رخ اقدس کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہر بات سمجھتے ہیں لیکن آپ کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے اوپر کیا لگا دی ہے، مہر لگا دی۔ اللہ، اور جس بندے پر پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے پھر اس کی سزا کیا ہے، کما وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ تو یہ وہ دو آیات تھی جو اللہ کریم نے کفار کی مذمت میں ذکر فرمائی۔ انشاءاللہ آگے منافقین کے حوالے سے جو آیات بینات ہیں وہ اگلے درس قرآن سے شروع کریں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علامہ محمد